بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ پہلے زمانے میں کیا کرتے لوگ، روزہ مغرب سے لے کر کے پھر رات میں بھی کھاتے پیتے نہیں تھے اور اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتے تھے، اور پھر وہ صبح سے لے کر پھر مغرب کے سمے ہی روزہ رکھتے تھے اتنا لمبا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تو تمہاری صرف جہالت ہے، یہ تو صرف تمہاری جہالت ہے۔ ہم نے جو وقت مقرر کر رکھا ہے سورج کے صبح صادق سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک کا روزہ ہے، بس اس کے بعد تمہاری مرضی، تمہارے کو آزادی ہے کہ تم اس میں کھاؤ پیو اور مست رہو اور اپنے بیویوں کے پاس جاؤ بیٹھو، اور جو بیوی کے اور شوہر کے درمیان کے جو حقوق ہے وہ بھی پورے کرو، یہ سب تمہارے لیے جائز ہے۔ آگے دیکھیے، حلال ہوا، وہ تمہاری لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو، یعنی بیوی شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیوی کا لباس ہے۔ اس کا معنی بہت سارے ہیں، لیکن یہ اس معنی میں کہ انسان کا لباس سے کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، لباس کے ذریعے ہم پردہ کرتے ہیں، لباس سے انسان کا کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، لباس کے ذریعے ہم اپنے جسم کو ڈھانپتے ہیں، پردہ کرتے ہیں۔ تو کہا کہ تم اس کے لباس اور وہ تمہارا لباس ہے، یعنی تم اس کو ڈھانپتے ہو اور وہ تمہیں ڈھانپتی ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ لباس جسم کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ آپ کے جسم میں کون سب سے زیادہ قریب ہے؟ لباس ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ شوہر بیوی کا رشتہ کیسا ہے؟ جیسا جسم سے لباس کا رشتہ ہے، کہ دوسری چیزیں ہوں گی تو اس میں دوری ہوں گی، لیکن شوہر اور بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جیسا لباس سے رشتہ ہے کہ ہر وقت انسان کے بدن میں چپکا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی شوہر بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ ہر وقت ایک دوسرے کو یاد کرتے رہو اور اچھی زندگی گزارتے رہو، اور اگر اس رشتے میں بناؤ ہے تو تمہاری زندگی رحمتوں سے بھری زندگی ہے، اور اس رشتے میں اگر بگاڑ پیدا ہو گئی، اس رشتے میں اگر بگاڑ پیدا ہو گئی تو تم دونوں کی زندگی خراب ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بیوی کی شکل میں ایک بہت بڑی نعمت دی ہے، اور اگر وہی بیوی اچھی نہ ہو تو انسان پوری زندگی پریشان رہتا ہے، اور وہی بیوی زندگی اگر اچھی ہو جائے تو جیب میں پیسے بھی نہیں ہو تو پھر بھی انسان خوش رہتا ہے، ایک مرد کی جو حالت ہوتی ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو، کہ دنیا کا غریب سے غریب انسان اپنی بیوی کی محبت کو اپنے جیب میں رکھ کر کے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہوں۔ تو بیوی کا رشتہ یہ ہے، اخیر وقت میں نہ کوئی بیٹا نہ کوئی بیٹی نہ کوئی پوتا نہ پوتی نہ کوئی پتوہ ساتھ دیتا ہے یا دیتی ہے۔ اگر کوئی ساتھ دینے والی یا دینے والا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والی یا رکھنے والا ہے، تو وہ شوہر اور بیوی ہیں کہ اس عمر کے پڑاؤ میں اگر کوئی کھانا وقت پر بنا کر دے سکتی ہے اور دوائی دے سکتی ہے تو وہ بیوی ہی ہے،
اور اس بیوی کو اگر کوئی سہارا دے سکتا ہے تو وہ شوہر ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لباس لکم وانتم لباس لہن، تو وہ تمہارا لباس اور تم اس کے لباس۔ اس کا ایک اور معنی ہے کہ تم دونوں میں کوئی پردہ نہیں، تم دونوں میں کوئی پردہ نہیں۔ شوہر بیوی ایک جگہ بے کپڑے کے بھی رہ سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں بشرطے کہ کوئی دوسرے انسان نہ ہو، یا گھر کے جو بچے ہیں وہ کیا بولتے ہیں کہ سمجھدار بچہ نہ ہو، سمجھدار بالغ نہیں، ہاں نابالغ ہی ہو لیکن سمجھدار، یعنی 5 سال 4 سال چھوٹا بچہ ہو تو اس میں کوئی زیادہ وہ نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، یعنی یہ کہ اللہ جانتا ہے جو صبح سے لے کر کے شام تک جو تم روزہ رکھتے تھے اور اس بیچ میں جو اپنی عورتوں کے پاس نہیں جاتے تھے، تو تم تو اپنی جان میں خیانت کر رہے ہو، یعنی جس چیز کی تمہیں اجازت ہے پھر بھی اس چیز سے رکے ہوئے کیوں ہو، پھر بھی اس چیز سے رکے ہوئے کیوں ہو؟ تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا، تو اب ان سے صحبت کرو، یعنی اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے، یعنی اپنے بیوی کے پاس جاؤ اور اس سے صحبت کرو اور پھر دعا کرو کہ الہی مجھے نیک اولاد دے، الہی مجھے نیک اولاد دے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پاؤں پھٹ کر، یعنی صبح صادق تک۔ صبح صادق کہتے ہیں صبح کی روشنی نکلنے سے پہلے ایک روشنی نکلتی ہے، وہ تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو پھر وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے، پھر اندھیرا چھاتا ہے، پھر اس کے بعد روشنی آتی ہے، تو وہ جو پہلی روشنی ہوتی ہے اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کھاؤ پیو او صبح صادق تک، اس میں اذان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیا اذان ہوگی تو کھائے، اذان ہو جائے گی تو کھانا پینا بند کر دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس طرح سے اذان دیتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کب تک کھا سکتے ہیں ہم رمضان کے مہینے میں؟ جب تک وہ صبح صادق سویرا وہ جس پہلی روشنی ہوتی ہے وہ اب تک نہ آ جائے، اور پھر رات آنے تک روزے پورے کرو اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، یعنی جب صبح صادق ہو جائے اور تم روزہ کی نیت کر لو اور تو پھر کیا کرو، عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ اس سے عورتوں سے مراد یہ ہے کہ اپنی بیوی کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی یعنی اسی طرح سے بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں یعنی اپنی باتیں، کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے فرما دیا ساری چیزیں کھول کر کے کہ اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک تمہیں اجازت ہے کہ آپ کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو اور اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو۔ جب یہ اجازت ہے تو پھر اس میں سوچنے اچھنے کی بات نہیں ہے، اور اللہ یوں ہی اپنی باتیں کھول کر کے یعنی صاف ستھری بات بیان کرتا ہے، وہ اس لیے کہ تمہاری سمجھ میں خوب بات آئے اور تم نیکی کے راستے پہ چل پڑو۔ آگے دیکھیے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، یعنی چھین کر کے، چوری کر کے، بدماشی کر کے، ٹھگ کر کے نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس کا اثر ہوتا ہے سماج میں، تو پنچ کے پاس لے جاتے ہیں، تو پنچ کے پاس جیسی جھوٹی موٹی بات بتا کر کے پنچ کو جو بتاتا ہے، پنچ جو سمجھتا ہے اس حساب سے فیصلہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے اس چیز کو منع فرمایا کہ جھوٹی موٹی بات کو پنچ میں نہ لے جاؤ، یعنی حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جھوٹی موٹی بات لے کر جاؤ گے تو حاکم تمہارے حق میں فیصلہ دے گا، کیونکہ حاکم کو تو اتنی ہی بات سمجھ میں آئے گی نا جتنی تم بتائے گا، تو پھر تم کیا کرو گے کہ پھر ناجائز تم اس کا مال کھاؤ گے۔ آگے دیکھیے، جان بوجھ کر کے یہ کام نہ کرو۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تم سے نئے چاند کو پوچھتے ہیں، تم سے
نئے چاند کو پوچھتے ہیں، یعنی نیا چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرما دو وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے، اور یہ کچھ بھلائی نہیں کہ گھروں میں پچھے توڑ کر آؤ، یعنی گھر کو توڑ کر کے یا پیچھے سے یا دروازہ توڑ کر کے آنا، یہ تو کچھ بھلائی کی بات نہیں ہے۔ ہاں بھلائی تو پرہیزگاری ہے، یعنی نیکی۔ ہاں بھلائی کیا ہے؟ اچھا کام کرنا بھلائی ہے۔ اور گھروں میں دروازوں سے آؤ، اللہ نے کیا حکم دیا کہ پیچھے سے توڑ کر کے نہ آؤ، کسی کے گھروں میں جھانک تاک نہ کرو، ہاں گھروں میں دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ نے کیا حکم دیا کہ کسی کے گھر میں تاک جھانک نہ کرو اور کسی کے گھر کے پچھلے دروازے سے نہ آؤ۔ اگر تمہیں کسی کے گھر میں جانا ہو تو سامنے والے دروازے سے جاؤ، اور پھر دروازے پہ جا کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو آواز دو یا دروازے پہ کھٹکھٹاؤ اور اجازت مانگو کہ میں آ جاؤں۔ اگر وہ اجازت دے تو آ جاؤ، اور اجازت سے منع کر دے تو تم واپس ہو جاؤ، آنے سے منع کر دے تو تم واپس ہو جاؤ۔ یہ اسلامی طریقہ ہے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈائریکٹ کسی کے گھر میں گھس جاتے ہیں، ڈائریکٹ ہم، اور ڈائریکٹ گھس جاتے ہیں تو بڑا گناہ ہے، اللہ نے منع فرمایا۔ دیکھیں نا اللہ نے کیا فرمایا کہ گھروں کے دروازوں سے آؤ اور پچھلے دروازے وغیرہ سے نہ آؤ۔ یہاں گھروں میں دروازے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اجازت لے کر کے آؤ، اجازت لے کر کے آؤ، اور اس امید پر اجازت لے کر کے آؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے۔ وہ مالی نہیں بل بڑا بس۔